السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق صاحب نے جو گزشتہ روز لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ علی بلال کی ہلاکت جو ہے وہ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا دنیا میں ہر کسی کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے اور پرامن احتجاج کو کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھنے دینا چاہیے، اور ایسے حالات میں تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ حکومت کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں، اس کا موقف یہ تھا کہ جی آرٹیکل 144 لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جو ہے ان کو روکا گیا تھا۔ کل دوپہر کو 12:30 بجے آرٹیکل 144 امپوز کی گئی اور کہا گیا کہ یہ 7 دن تک جو ہے آرٹیکل 144 رہے گی، اور آج ہمیں پتہ لگا کہ آرٹیکل 144 اٹھا لی گئی ہے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے پنجاب کی وہ کیا فیصلہ نہیں کر پاتی ہے یا ان سے یہ کوئی فیصلے کروا رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی نے واضح طور پر درخواست جمع کروا دی ہے کہ علی بلال کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، آئی جی پنجاب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور دیگر کے بھی نام انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ جو کیئر ٹیکر وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب تحقیقات ہوں گی، کیونکہ علی بلال کی جو باڈی ہے وہ کس گاڑی میں آئی، اور اس سے پہلے دکھایا گیا کہ علی بلال صاحب جو ہیں وہ پولیس وین میں اریسٹ ہو کر جا رہے تھے، اور وہ بھی ویژولز ہیں۔ اس سے پہلے پولیس جب ان کو پکڑ کر لے کر جا رہی تھی اور اس وقت ان کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا تھا، اس کے ویژولز بھی ہیں۔ اور پھر جب ان کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا تو جب ان کو لے کر اسٹریچر پہ ڈال کے ابھی ہسپتال کے اندر داخل کیا ہی گیا تھا تو وہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو بندے لے کر آئے تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اب تحقیقات تو یقیناً ہونی چاہیے، اور امریکی دفتر خارجہ کے جو اسپوکس مین ہیں ٹیڈ پرائس، انہوں نے بھی ان حالات پر تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اس پر بھی حکومت پاکستان کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، آج پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خزانہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے پیسے دیے جائیں۔ 25 ارب روپے کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے فی الفور، اور انہوں نے کہا کیونکہ اب ہمارے پاس کوشن ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہونے تھے وہ اب نہیں ہو رہے، تو ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، کیونکہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو ناظرین 40 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 ارب کر لیا جائے، اور 10 ارب روپے تو فوری طور پر ان کو چاہیے۔ تاہم وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں گے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اپنی اس ڈیمانڈ کو ریویو کریں، پیسے ہم دیں گے۔ جو 14 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے گورنر کو دوبارہ بلایا گیا ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ کے لیے مشاورت کی جائے، ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے کہ جی 14 کو آپ دوپہر 2 بجے دن کو آ جائیں تاکہ ہم آپ سے دوبارہ مشاورت کریں خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے۔ 30 اپریل کی ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے پنجاب کے عام انتخاب ہونے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ابھی بھی جو پی ڈی ایم کے یا پاور کوریڈورز جو کہ وزراء ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ تاریخ آتی رہتی ہے، سپریم کورٹ کے ڈیسیژن آتے رہتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا بننا ہے، لیکن کیا آئین کی خلاف ورزی ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ اب ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس میں پہلے ہی سپریم کورٹ نے تھوڑی سی گنجائش دے دی ہے کہ 90 دن سے اگر تھوڑا سا آپ ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں ٹائم تو کریں، لیکن اس کے قریب قریب رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بہت آگے نکل جائیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کی آج میں گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب شیڈیول آ چکا ہوا ہے تو انتخابات تو ہونے ہیں، لیکن خواہش ہماری یہ ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ایک دن ہوں، کیونکہ اس سے کرائسس پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے ناظرین کہ اگر 5 سال کے لیے پنجاب حکومت اور کے پی حکومت 30 اپریل کو منتخب ہو جاتی ہے
اور اس کے بعد پھر آنے والے ٹائم میں سینسس بھی کمپلیٹ ہوگا, پھر حلقہ بندیاں اگر چینج ہو جاتی ہیں, پھر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں باقی 2 صوبوں میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور وفاق کے لیے, تو وہ ایک علیحدہ ایک ایشو بن جائے گا. پھر 2028 کے جو انتخابات ہوں گے اس میں بھی ٹائم لیپس آ جائے گا کہ جی پنجاب اور کے پی کی حکومتیں پہلے تحلیل ہو جائیں گی, پھر یہ 2 صوبے رہ جائیں گے اور وفاق رہ جائے گا. تو یہ ہے, اور اس میں انہوں نے قمر زمان کائرہ صاحب نے یہ تجویز دی کہ تھوڑا سا لچک دکھائیں پاکستان تحریک انصاف والے بھی, کہ وہ تھوڑا سا آگے چلیں, کیونکہ 18 اگست کو تو ویسے ہی مدت پوری ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا ہم بھی پیچھے آ جائیں گے تو لے دے کے معاملات آگے چل سکتے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب لچک دکھاتے ہیں تو وہ زرداری صاحب بھی اس پر قائل ہو سکتے ہیں. ناظرین, معاملات جو چل رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کل عمران خان صاحب کی تقاریر پر پابندی کا جو وہ نوٹس آ گیا تھا پرسوں, اور آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پابندی کو ہٹا دیا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی تقاریر دکھا سکتے ہیں, لیکن لارجر بینچ تشکیل کر دیا. انٹرم آرڈر فی الحال یہ ہے کہ دکھایا جا سکتا ہے. وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی اجازت دے دی ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جی بہت جلدی کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیلز موجود ہوں گی, اور اس میں پھر جنہوں نے بھی جون سے بھی تحفے توشہ خانہ سے خریدے ان کی تفصیلات موجود ہوں گی, اور وہ بھی اس میں شامل ہوگا کہ جو تحائف یا مثلا گاڑیاں نہیں خرید سکتے تھے, قانون میں بھی نہیں تھا, وہ بھی لسٹیں آ جائیں گی کہ کس نے گاڑیاں خریدیں اور کس قانون کے تحت خریدیں. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد صاحب, سابق پولیٹیشین, اب صرف اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کے وقت کا. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا بھی. امجد علی خان نیازی, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ناظرین, پروگرام میں ہم آپ کو ایک ویژول ایسا بھی دکھائیں گے. کل مریم نواز صاحبہ فیصل آباد میں ایک ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہیں, اور اس کے لیے ویلکم جو کیا گیا, وہ جو پوسٹر لگا اس پہ ایک تصویر ایک ایسے شخص کی بھی لگی ہوئی ہے جس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور اس سے مشاورت کر کے چیئرمین نیب لگایا گیا. آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی تصویر ہے. تو پھر اگر پی ٹی آئی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ کریڈیبلٹی کیسے ہے کہ اس میں مشاورت کس سے کی گئی, کیونکہ وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں, جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں کل فیصل آباد میں. تو اس پر بات کریں گے. پہلے ذرا قمر زمان کائرہ صاحب کی گفتگو سن لیں, کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ الیکشن کا ہے, اس پر بات کریں گے, اور پھر چلیں گے کہ ایک علی بلال جو ہے اس کی جان گئی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. قمر زمان کائرہ صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سنوا دیں. آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں, بلکہ کوشش کی جائے کہ پاکستان میں الیکشن ماضی کی طرح ایک وقت میں ہو جائیں. اگر سارے سٹیک ہولڈرز اس پہ راضی ہو جائیں تو اس سے پاکستان کے اربوں روپے بھی بچ سکتے ہیں اور سیکیورٹی کی سچویشن بھی بہتر ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے پازیٹیو سائنز آئیں گے تو یقیناً مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم زرداری صاحب کو اس بات پہ قائل نہ کر سکیں. جی, کیوں قائل نہ کر سکیں زرداری صاحب کو اگر پی ٹی آئی تھوڑی سی لچک دکھائے؟ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تو ایک فیئر بات ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں جو کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا, ورنہ ہر 5 سال بعد ایک نیا کرائسس کہ جی ان 2 کی مدت اس وقت ختم ہو گئی اور وہ باقی ملک میں اسمبلیاں چل رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی لچک دکھائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹس اے فیئر ڈیل؟ اور اطلاعات ایسی بھی آ رہی تھیں کہ پھر پی ٹی آئی کو شاید اس پہ کوئی اعتراضات ہوں گے بھی نہیں کہ چلو 2 مہینے آگے کر لیں, وہ 2 مہینے پیچھے آ جائیں. پی ٹی آئی کو لچک اگر دکھا تو زیادہ نہ پہنچتے. یہ تقریباً 8-10 ماہ سے کہہ رہے ہیں آئیں اور بات کریں ہمارے ساتھ. یہ کسی کے نام رکھتے ہیں, کسی کو گالیاں دیتے ہیں, کسی کے ویسے تذیق کرتے. تو اگر یہ سیدھی بات کرتے, دیکھیں آپ سیاست میں آپ کے نظریات اپنے ہوتے ہیں, ہمارے نظریات اپنے ہیں. آپ ہم سے اگر آپ کے نظریات میچ نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنے نظریات کو لے کے پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے, پبلک جس کے ساتھ بھی ایگری کرے ایٹ لارج.
یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بات جو ہے نا وہ نام رکھنے تک آ جاتی ہے, بےعزتی کرنے تک آ جاتی ہے, اور وہ اس نیچر کا آدمی بھی جو ہے نا نام جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے, جس کو اس ملک میں اتنی تصدیق اس ملک میں وہ وزیر اعظم بن گیا, وہ بھی جو ہے نا وہ اس بات کو اوائڈ نہیں کرتا. چلے چھوٹوں کو تو چھوڑ دیجیے, تو باقی پھر جو ان کے فالوور ہیں وہ پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے بھی بعض اوقات شرم آتی ہے. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اصل مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ پیسوں کا مسئلہ شاید نہ ہو, مطلب یہ گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے بتا سکتے ہیں کتنے ارب روپے لگیں گے یا کتنے جو ہے نا وہ ہیں ان کے پاس یا کتنے نہیں ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا الیکشن ہو جو فیئر اور فری ہو, جس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کا اعتماد, اور اس کے بعد اگلی حکومت جو بھی آئے 5 سال اپنا کنٹینیو کرے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا ایک ہمیں گرانے پہ لگا ہو, کل ہم کسی کو گرانے پہ لگے ہوں, یا پھر کوئی کل ہم کو گرانے پہ لگا ہو. اس طرح کی باتیں نہ ہو, بلکہ ہم جو ہے نا وہ اس معاملے کو لے کے ملک کی ترقی کے لیے آگے چلے اور اس پہ توجہ دیں. یہ اگر ہو گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل ہے معیشت کا بھی اور اس کو بھی مد نظر کو بھی لے کے چلنا پڑے. کامران مرزا صاحب ایک چھوٹی سی بات اور, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صدر بھی ہیں پی ڈی ایم کے, ان کا یہ خیال ہے اور کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب نے غلط اقدام اٹھایا پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلط گئے, مگر اب بات ہم کو پاکستان کے لیے جو نا اگر کسی نے غلطی کی تو پھر اس کے بعد اگر کریں گے اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچے تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ پھر جس طرح سے کہہ رہے ہیں معاملات جائیں گے پارٹیز کے پاس جائیں گے, جب ایک کوئی بڑھے گا کسی کے نام رکھنے بند کر دیں, کسی کے ساتھ جو ہے نا پیار سے محبت سے بات کریں, ان کو کہیں کہ جی ہم بجائے آرمی چیف کے ہم جو ہے نا آپس میں بیٹھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوگا, کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوگی ماسوائے تحریک انصاف کے تو وہ کہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ہم بیٹھیں گے, جو بات جو ملک کے مفاد میں ہوگی اس کے لیے آگے بڑھیں گے. اس کے لیے کوئی نہ ہم نے ذہن بند کیا ہے نہ اپنے دروازے بند. چلیں میں اس پر آگے بھی بات کریں گے کیونکہ اگر آئین شکنی ہوتی ہے تو وہ پھر سنگین معاملات بن جاتے ہیں. امجد علی خان نیازی صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی, کیا کہیں پہ کوئی لچک آ سکتی ہے؟ کیونکہ کامران مرزا صاحب کا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے بھی شاید ان کا یہی خیال ہے. سمیر بھائی, ہم پچھلے کئی عرصے سے 11 اپریل کے بعد مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر اگر ہم نے استحکام لانا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے بھی الیکشن پروسیس کے اوپر تیار تھے, الیکشن ریفارمز کے لیے ہم تیار تھے, معیشت کے لیے بھی تیار تھے. لیکن بدقسمتی سے ہماری ہر مثبت تجویز کو جو ہے وہ نامانو والا سلسلہ تھا, اور آج دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, چاہے معیشت کے حوالے سے ہو یا سیاست کے حوالے سے ہو. دیکھیں کل کے واقعات آپ خود اپنے بیانیے میں دیکھیں کہ جتنی بربریت ظلم کیا گیا, اور پھر ہمارے اس جو شہید ہے ہمارا علی بلال اس کے ساتھ کیا گیا, تو یہ واقعات کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہم نے ایک فاشسٹ گورنمنٹ کے طور پہ انٹرم گورنمنٹ نے رہنا ہے یا امپورٹڈ گورنمنٹ نے رہنا ہے, یا ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈیموکریٹک اگر ہیں, اگر ہمارے کو ذاتی مفادات نہیں ہے تو پھر ہم اس کا حصہ بنے, لیکن بدقسمتی سے بننا نہیں چاہتے کیونکہ پبلک جو ہے وہ پبلک پلس کچھ اور کہہ رہی ہے, جس کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ خوفزدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کا بیان ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. ان کے پاس اس وقت لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے معیشت دبو دی ہے, ہم نے اس وقت عدم استحکام لے کے آئے ہیں, یا اس وقت ہمارے سیکورٹی کے مسائل بڑھ گئے. ان کے پاس تو یہی کچھ باقی رہ گئے, باقی تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. ابھی انٹرنیشنل
जितनी भी आपकी मईशत के हवाले से जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे मूडीज है, P&U है, फिंच है या इकोनॉमिस्ट है, सब यही कह रहे हैं कि आपकी जो मईशत है वो बैठ गई है, सही, प्लस से माइनस में चली गई अमजद खान न्याजी है। साहब, तो जरूरत इस बात ये है कि पार्लियामेंट एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद पे आए जो पाकिस्तान के फैसले कर सके, सही। पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन कर सके। अमजद खान न्याजी साहब, एक छोटी सी चीज जरा मुझे बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोई मतलब इतनी भी बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन की, जो डेट है शेड्यूल आ गया, आते रहते हैं शेड्यूल, देखेंगे। तो वो तो अभी तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं तो वो पूरे मुल्क में होने हैं, वरना नहीं होने। पंजाब और केपी में मुझे नहीं होते नजर आ रहे। जमीर भाई, यही बातें हैं जो हम कह रहे हैं कि फिर तो आईने पाकिस्तान को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक के फिर फाशिस्ट गवर्नमेंट ही रन करती रहे। वेरी राइट। चलें, ये इस पर यकीनन कामरान मुर्जा साहब ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। अहमद जवाद साहब, कमरजमान कायरा साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, कल जो लाहौर में हुआ वो आपने देख लिया, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के नायब तर्जुमान की स्टेटमेंट आपके सामने है। एतजाज़ एहसन साहब ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आइन जो है उसकी खिलाफ वर्जी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जनरल फैज़ का पहले कोर्ट मार्शल होना चाहिए क्योंकि उनकी स्टेटमेंट आ गई है। वो कमर जावेद बाजवा साहब को शायद क्योंकि डॉन लीक्स में उन्होंने उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रख दिया था तो इसलिए शायद वो उनका नाम नहीं लेती, हालांकि उनके वाले साहब ने तो डायरेक्ट नाम लिया था। योर टेक सर। देखिए ज़मीर साहब, पाकिस्तान के मसाइल जितने पेचीदा हैं, इनका हल जो है वो उतना ही सादा है। वो इस तरह से कि देखें, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत है, और अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। ये तो अब गली में हर बच्चे को पता है कि इस वक्त मुल्क की क्या हालत है, इसलिए उसको पता है क्योंकि उसके घर में जो है महंगाई का जो असर है और जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है गरीब आदमी जो है। अब आपका अगर सिर्फ एक साल के अंदर अगर आपका डॉलर जो है वो 100 रुपया अगर बढ़ जाता है तो ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। अगर आपका इंपोर्ट बिल जो है वो एक आध महीने का रह जाता है, बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन है। बाकी आप पेट्रोल की प्राइस या आप बाकी सारी चीज़ों को देखें तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पिछले एक साल में तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हुए हैं, और जिसका भी दाव चल रहा है वो इस मुल्क से अब भागने की फ़िक्र में है कि अब यहाँ पे लोगों को कुछ अपना मुस्तकबिल सेफ़ नहीं नज़र आ रहा। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है मईशत की? मैं समझता हूँ कि सियासी इस्तेकाम जो है वो किसी भी मईशत की आप बुनियादें कह सकते हैं। हमारे मुल्क में पिछले एक साल से 9 अप्रैल से लेके अभी तक मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कि आप 9 अप्रैल को एक उनका दावा है रजीम चेंज के तहत उनको निकाला गया, वो इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शंस का मुतालबा गैर आइनी नहीं होता, इलेक्शंस का मुतालबा जो है वो आइनी ही होता है। बिल्कुल उसी तरह से कि इसी टाइम पीरियड के अंदर मलेशिया और आपके जो 2018 में इलेक्शन थे उसमें 1 महीने का फ़र्क था। वहाँ पे 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। फाइनली उन्होंने नवंबर में 2022 में 6 महीने पहले इलेक्शंस करके नई पार्टी आ गई, अनवर इब्राहिम साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ ठीक हो गया। टर्की में भी जो यूके में आप देखें वहाँ पे भी क्या हुआ, 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, फाइनली रशीद आया और उसके बाद वहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी तो आ गई ना। अब बाकी चीज़ें उसके साथ फिर हल होंगी। तुर्की के अंदर सेंचुरी का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ, पहले हफ्ते में ही अर्दोगान साहब ने कहा कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हालांकि सब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अर्दोगान के लिए इलेक्शन बहुत मुश्किल हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस, और वहां पे भी तारीख की महंगी मतलब वो इन्फ्लेशन वहां पे 70-80% पे चला गया हुआ है। यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी तमाम बीमारियां या आप शुरू हो जाएं ऊपर से मईशत से, सियासी अदम इस्तेकाम से, वो किस चीज पे आके रुकती है? इलेक्शंस। भाग कौन रहा? देखें, एक मैं ये समझता हूं, आप मुझे एक एनालिस्ट के तौर पे मैं कहूँगा, अपने आप को एक सोशल मीडिया एनालिस्ट भी हूँ, मीडिया एनालिस्ट भी हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। मैं जो पब्लिक की पल्स जो मुझे नज़र आ रही है, और ये 9 अप्रैल के बाद है, उससे पहले नहीं,
9 अप्रैल से पहले पीटीआई का ग्राफ नीचे था। 9 अप्रैल के बाद इस मुल्क में एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। वो एक पब्लिक सेंटिमेंट है जो कि पीटीआई और इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें अब अवाम ये चाहती है कि इलेक्शंस हों। इलेक्शंस अगर होते हैं तो जाहिर है कि दूसरी जमातों को अपने लिए बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं और इस वजह से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जिससे इलेक्शंस को डिले किया जाए। आप पूरी आइन, बेशक आइन की ऐसी की तैसी फिर जाए। देखें मतलब, अगर अब देखें यही तो समझने वाली बात है, ये इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे कि जब तक आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, वो कहां से आएगा? कानून की हुक्मरानी से आएगा, आइन की हुक्मरानी से आएगा। लेकिन एक पॉपुलर कल का जो वाकया है वो भी सब कुछ यही है। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है, आप नोज डाइव नीचे जा रहे हैं। नोज डाइव जा रहे हैं नीचे। इस पे अपने कहते हैं एक जो पॉपुलर जो सेंटीमेंट है वो शायद अब जो आ रही हैं बातें, इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे हैं कि माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। अगेन वाइस वर्सा। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, 144 कल लगाई जाती है दोपहर को कोई 12:30 बजे, 1 बजे का शेड्यूल था और आज उठा ली जाती है, लगाई जाती है 7 दिन के लिए। इसको क्या समझें? ये मजाक किया जा रहा है कानून के साथ, यहाँ बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, और क्या एक केयर टेकर सेटअप जो है उसका काम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाना ही है? तो वो एक पार्टी को क्यों टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा, अगर ये सूरत हाल जिस तरह मैं ना मानू वाली अगर बात चलती रहती है, जो हम राना सनाउल्लाह साहब की टोन से हमें लग रहा है यहाँ हुकूमत से, तो क्या आइन की, और एतजाज अहसन साहब ने तो कह दिया कि ये जो है नहीं होने दिया जाएगा, और उन्होंने बाकायदा कॉल भी दे दिया है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक हुक्म दे दिया है तो वो उसके ऊपर अमल दरामद लाजमी है। चाहे मतलब उन्होंने ये बाकी बातें भी की कि मरियम नवाज किस तरह कह सकती हैं कि पहले ये होगा फिर इंतखाबात होंगे। योर टेक सर। उससे पहले एक बात और भी करना चाहूंगा कि 9 अप्रैल से भाई ने, अहमद जवाद ने, और 9 अप्रैल से पहले के मामला भूल गए कि 9 अप्रैल से पहले जो डिप्टी स्पीकर ने क्या किया और इमरान खान साहब क्या करते रहे। इवन जब आप जो है ना की बात करते हैं, या जो बच्चा जो है वो मारा गया, मुझे हमदर्दी है उसकी बात करते हैं, मगर ये तशद्दुद जो है हमारे घरों पे भी जो है ना ये डकैतियां करवाते रहे, एजेंसीज के लोगों को भी नोटिस करवाते रहे, हमारे साथ भी मारपीट। तो ये भी एक इस पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है जो हमारे साथ हमारे साथ तो कम हुआ। जो लोग थोड़े से बेटर हो जाते हैं उनके साथ से ज्यादा हुआ है। उनको झूठे केस हेरोइन के डाले गए, किसी की ख्वातीन को जो है ना 2 मरियम नवाज भी, और वो कस्टडी में रहने वाला केस, मैं एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब की हमशीरा में उनको लिया में लिए जाने का केस नहीं था। तो ये सब कुछ जो है वो नैब चेयरमैन के साथ तो मिल के जो हरकतें होती रही हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। मगर स्टिल एक डेमोक्रेट के तौर, एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर, इस बात को जो है बिल्कुल जो है ना कि दफा 144 लगाई जाए, उसका बेजा गलत इस्तेमाल किया जाए, खुदा ना खास्ता किसी शहरी के तशद्दुद में इस्तेमाल किया जाए पुलिस को या किसी और अदारे को, या कोई इस तरह की बात हो जो कि किसी के दस्तूरी हक में मुदाखलत हो, उसको जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम दस्तूर के साथ ही खड़े हैं। और ये भी जो है ना शायद ख्याल है कि ये मिसकंसेप्शन है कि कोई पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है वो के हवाले से कोई खबर था सोशल मीडिया पे, तो वो उनकी तरफ से जो है ना शायद उन्होंने मामला को इलेक्शन के हवाले से एक्टिव कर दिया। बाकी जो है कोई फर्ज कर लीजिए, मेरा ओपिनियन कोई जेयूआई का ओपिनियन तो नहीं बन जाएगा, भले उसमें माइंडसेट तर्जमान के तौर पे बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। तो बाकी जो है वो यकीनन अपने अपने तौर पे हालात को असेस कर रहे होंगे, मगर इस असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई दस्तूर तोड़ेगा। वैसे एक और चीज याद दिला दूं न्याजी साहब के लिए भी, अहमद जवाद साहब के लिए भी, ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कितना जो है ना प्रेस किया, क्या
پی ٹی آئی نے اس حکم کو سپریم کورٹ کے مان لیا تھا، میں یقیناً مان لیا ہوگا اور بروقت الیکشن کروا دیا ہوگا. تو جب یہ جو آپ دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں اس کو پہلے جو نا وہ ان جن سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھ لیا. کامران مرزا صاحب گنجائش ہے کہیں پہ؟ گنجائش میں کہتا ہوں، اور یہ بات آپ کے ساتھ بھی اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی میں ریپیٹڈلی کر رہا ہوں. یہ چور ڈاکو تو یہ کہتے رہے نا، ایک چور ڈاکو کو تو انہوں نے اپنا صدر بھی بنا لیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ رجوع ہو گیا اس سے بھی. تو یہ جس دن یہ کہیں نا یہ آگے بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کے مفاد میں آگے چلنا چاہتے ہیں، میرے خیال کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوگی جو پاکستان کے مفاد میں آگے نہیں بڑھے گی. مسئلہ ان کا یہ پہلے بھی کسی کی گود میں بیٹھ کے آئے، اب بھی جو انہوں نے لاسٹ میسج کیا ہے وہ کسی کی گود میں بیٹھنے کا کیا تھا، اور ادھر سے جب جواب آیا تو اب بھی جو ہے نا یہ ادھر سے بھی رجوع کر لیں. ایک چور ڈاکو کو انہوں نے صدر بنایا، وہ یقیناً جو ہے نا بہتر جو ہے نا کر سکتے ہیں، آئیں انہی کو بٹھا دیں اور ان کے ذریعے جو ہے نا یہ معاملات کو سیٹل کریں تاکہ پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف جائیں. امجد خان نیازی صاحب، مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کورٹ کے لیے بیمار، ریلی کے لیے تیار، اپنے بچے باہر اور بچوں کو جو ہے مرنے کے لیے باہر نکال دیا، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں، پہلے جنرل فیض کا یہ ہونا چاہیے، 200 پیشیاں ہونی چاہیے، پھر انتخابات ہوں گے، 144 کل لگتی ہے، آج ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ چیئرمین نیب کی جو تقرری، اس پر راجہ ریاض صاحب کی انہوں نے بڑا ڈرم بیٹ کیا حکومت نے کہ جی یہ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوئی، اور مشاورت کے اگلے روز جو ہیں وہ ویلکم بھی کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو. تو کیا لگتا کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ 30 اپریل کو آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ ضمیر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صدقے جاواں مریم صفدر کے بیانات پہ کہ وہ باپ جو 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ باہر گئے کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں، اور اسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کو پاناما میں سزا بھی ہوئی، اور وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ مزے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی تک دوائی بھی ان کو نہیں مل رہی. تو ان کا یہ کہنا، عمران خان تو اسی ملک کے اندر بیٹھے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، فاسسٹ گورنمنٹ کے مظالم بھی سہ رہے ہیں، اور آج تقریباً 78 کے قریب جو ہے ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، اور دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد ایف آئی آرز کی، جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی. تو عمران خان نے تو بھاگنے کی بات نہیں کی، تو پہلے تو والد صاحب کو ان کو لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق سزا اور جزا ملے، یا سزا ملی ہوئی ہے اس کو جھیلیں، اپیلیں کریں، کورٹ کا سامنا کریں. دوسرا، بالکل آپ کا سوال جو ہے مجھے ابھی تک ان کی نیت پہ شک ہے، اور ان کی نیت ایسی نہیں ہے جسے کہا جائے کہ کوئی پاکستان کے لیے ان گڈ اسپرٹ ہو، بلکہ یہ زیگ زیگ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں اندیشہ اسی بات کا ہے کہ یہ ڈریگ کریں گے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے اپنے تحریک کو آگے لے کے جائیں گے. اور ہم نے آج تک جتنا بھی پروٹیسٹ کیا ہے، یہ تحریک کے اندر ہم نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں، وہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام جو کہہ سکیں کہ ہم نے خلاف قاعدہ نہیں کیا. صحیح. امجد خان نیازی صاحب، میرا پوائنٹ جو تھا یہ تھا کہ کیا آپ لوگ لچک دکھائیں گے کہ چلو اگر وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم 18 اگست کو کے تحلیل کے ذرا پیچھے لے آتے ہیں، آپ تھوڑا سا آگے چلیں تاکہ ایک دن میں ہو جائیں تمام انتخابات، تو آپ لوگوں میں لچک ہے، موجود ہے؟ ضمیر بھائی، ہم سے سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال کیا تھا، تو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی یہی جواب دیا کہ ایگزیکٹو میں نہ چھوڑیں، ہاں ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا اس سلسلے میں ضرور کردار ادا کریں گے. اور آپ کو پھر واپس نہیں آنے دیا گیا. ٹھیک ہے، چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد جواد صاحب، کرائسس آپ کو مطلب ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ 30 اپریل کو کے پی اور پنجاب میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تو کے پی کی تو تاریخ آنی ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب مختلف تاریخیں ہوں، لیکن کنسنسس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تاریخ میں ہو جائیں. ضمیر حیدر صاحب، آج اعتزاز احسن کا آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی. آئی تھنک ہی واز لیگلی اینڈ پولیٹیکلی ویری کریکٹ، اور آپ کے سوال کا اصل جواب ان کی اس پریس کانفرنس میں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے
الیکشن کی ڈیٹ کا کہا ہے اور ان کے کہنے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر پاکستان انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے. اب اس کے بعد کوئی ادارہ یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی ادارہ یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کہ میں سیکیورٹی نہیں دوں گا. کوئی ادارہ جس نے الیکشن میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اپنا رول کردار ادا کرنا ہے, وہ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ کہتا ہے تو وہ توہین عدالت ہے. یعنی اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ دیر از نو اسپیس. جہاں تک آپ لچک کی بات کر رہے ہیں, ایون وہ بھی نہیں ہو سکتا اب, اس لیے کہ یہ تو سپریم کورٹ آپ کو کہہ چکی ہے. نہیں, جب وہ اتنی انہوں نے لچک کہہ دی ہے کہ چلو 90 دن تو گزرتے نظر آ رہے ہیں, وہ اس میں کہ تو نہیں ہوتا, تو بس قریب رہے ہیں اس 90 دن کے, تو وہ ہو گیا نا اسی ڈائریکشن کی روشنی کے اندر. جب ایک لچک آ چکی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ رجوع کریں سپریم کورٹ کی طرف, جس طرح کامران مرزا صاحب. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ضمیر حیدر صاحب, کہ جو نگراں حکومت ہوتی ہے اس کا کام نگراں ہی ہے. آج اگر آپ اس گنجائش کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ اس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک 3 مہینے کے لیے, اور ہمارے ہاں آپ کو بھی پتہ ہے نگراں حکومت کس طرح سے بنائی جاتی ہے, جس کو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ دیکھیں. یہ 144 کی آپ بات کر رہے تھے, آپ مجھے بتائیں 30 اپریل کی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی, 144 تو آپ نافذ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کمپین سٹارٹ ہو گئی. یہ تو انلیگل آرڈر تھا نا, اسی وجہ سے ان کو واپس لینا پڑا. آپ الیکشن کمپین جب اناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد کیسے آپ 144 کر سکتے ہیں؟ آپ نے لیگل پوائنٹ اٹھایا, یہ تو اس کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ ایک انلیگل آرڈر جو ہے نگراں حکومت نے کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے گنجائش کیسے پیدا ہوگی جب ایک نگراں حکومت جو ہے وہ اگر ایک خاص مائنڈ کے ساتھ, یا اس کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کرتی ہے. ابھی یہ چیئرمین تحریک انصاف کی پیمرا کے ذریعے جو زبان بندی یا ٹی وی پہ نہیں وہ دکھا سکتے, یہ وہ دیکھیں وہ بھی سپریم کو لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا اس کے اوپر. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں الیکشن ہونے لگے ہیں, آپ ایک پارٹی کے سربراہ کو کہیں تم نے ٹی وی پہ نہیں آنا, لوگوں نے کمپین نہیں چلانی, سڑکوں پہ نہیں آنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل یہ ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ کتنا ٹائم پہلے شیڈیول اگر اناؤنس ہو جاتا ہے تو 144 نہیں لے سکتی. یہ کامران مرزا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرزا صاحب, جو احمد جواد صاحب نے ایک بات کی 144 کے حوالے سے کہ اگر شیڈیول آ جائے تو نہیں لگ سکتی, اس پر بھی تھوڑا سا بتائیے گا. اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی وہ بھی ذرا آپ سن لیں تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کمنٹ کر دیں. کرنا چاہتا ہوں, شہاب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف. یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے, اس کو کچھ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جو محکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, جو محکمہ کرے گا کہ میں رینجر نہیں دے سکتا, جو محکمہ کرے گا میں کوئی اپنی سروسز نہیں دے سکتا, وہ محکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا. پھر وکلاء کیا کریں گے, پھر ایک 2007 والی موومنٹ شروع ہوگی. کیا ہوگا یہ وقت بھی بتائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے. جی کامران مرزا صاحب, یہ 2 چیزیں ہیں آپ کے سامنے, کیا توہین عدالت ہوگی اور یہاں پہ کوئی نظریہ ضرورت, جس طرح آپ نے میرے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ تو بہت عرصہ پہلے دفن ہو گیا, ختم ہو گیا, اس پر کوئی اب نہیں آ سکتا. اور اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے وہ توہین عدالت. اور کیا 144 لگ سکتی تھی الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ایک صوبے میں؟ 44 جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ کوئی اچھا قانون نہیں ہوا کرتا. یہ ایسے رائٹس جو ہے اس کے ذریعے جو کہ ادروائز گرانٹیڈ ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے سنپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو وہ اس کو جو ہے وہ ادروائز ہم اپوز کرتے ہیں. مگر اس کا جو ہے نا کوئی ریلیشن جو ہے نا وہ الیکشن کے ساتھ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, الیکشن کمپین کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. کنسپچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کمپین چلنی ہے تو پھر اس میں لوگوں کا اجتماع ہوگا, اور اجتماع تو ویسے بھی جو ہے نا پرمیسیبل ہے, آپ کو دستور نے اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں تعلق نہیں ہے. مگر یہ میں نے پہلے بھی اس کو جو ہے نا سپورٹ نہیں 160 اور نہ 144 کو اور نہ ادروائز سپورٹ. مطلب کہیں لکھا نہیں ہوا کہ شیڈیول اگر اناؤنس ہو جائے تو 144 نہیں لگ سکتی. تو میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں, اگر انہوں نے دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا, مگر میں نے کم از کم نہیں دیکھا ابھی تک جو ہے نا لا بکس میں. صحیح. دوسری بات آ گئی کہ وہ جو اپنا کہہ رہے ہیں اعتزاز جسٹس ہماری ریڈ لائن, ہمیشہ ہم جو ہے نا وہ عدالتوں کا احترام کرتے رہے ہیں,
اور عدالتوں کا احترام ہوتا ہے. احترام کبھی بھی اس طرح سے خراب نہیں ہوا, مگر اس میں شخصیات نہیں ہوا کرتی. اس میں ادروائز وکیل جو ہے وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں وہ جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا ہمارے محترم اعتراض احسن صاحب وہ کہ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں, مگر وہ کبھی بھی جو عام پبلک کے عام وکیلوں کے جو نمائندے اس طرح سے جو ہے کبھی بھی نہیں رہے. وہ گروپ کی وجہ سے وہ جیتے تھے. تو وہ یہ کہنا کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, وہ ایک مثلا جلسے میں تو بات ہو سکتی ہے مگر ویسے نہیں. مگر پھر بھی جو ہے نا وہ احترام سب کا, عدالتوں کا. لیکن توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے اگر کوئی بھی ادارہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ. وہ غلط کہہ رہے ہیں. لا میں پرمیسیبل ہے. ہاں پرمیسیبل ہے انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز. سینیٹر انڈر اسپیشل. چلیں امجد خان نیازی صاحب, یہ تو چلے باتیں ہوتی نہیں, لیگل معاملات بھی ہو گئے. یہ چیئرمین نیب کی تقرری میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان سے مشاورت کی گئی اور آج فیصل آباد میں ان کے بینر لگے ہوئے ہیں. وہ کل مریم نواز صاحبہ کو ویلکم کر رہے ہیں. تو کہاں گیا وہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن؟ بھائی میرے لیے بڑے افسوسناک بات ہے کہ آج پارلیمنٹ سے ایک ایسا جو کہہ لے کہ اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے جو مورا ہے. وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اپوزیشن تو جو جینون ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں جا کے اپنے کردار ادا کرنا ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر. لیکن ہمارا راستہ ابھی تک روکا جا رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ کورٹ جو ہے وہ کہہ چکی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے دوبارہ کورٹ سے رجوع بھی کی ہے. لیکن کب تک یہ چیزیں رکیں گی اور نہ ان چیزوں سے کوئی معاملات یا تحریکیں یا سوچ بدل جاتی ہے بلکہ اور مضبوطی آتی ہے, اور لوگوں کے اندر جو غم و غصہ بڑھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت جو ملک کے جو 76% سے اوپر لوگ ہیں وہ ان کے حالات کیا ہیں. اور جام پور کا الیکشن آپ دیکھیں صحیح. جہاں پہ امجد خان نیازی صاحب کوئکلی, امجد خان نیازی صاحب, پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی توشہ خانہ میں تو یہ نائل پڑے ہیں عمران خان صاحب. آج خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا کہ کابینہ ڈویژن لسٹ پبلک کر دے گی, تو اس سے کیا کیس ویک ہوگا یا سٹرونگ ہو جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف؟ ضمیر بھائی ان کو تو چاہیے کہ ڈے 1 سے لے کے آج تک جتنے بھی تحائف ملے ہیں, صدور کو ملے ہیں, جن پرائم منسٹرز کو ملے ہیں, اور کن لوگوں نے قانون کے مطابق لی ہے اور کن لوگوں نے بہت ساری چیزیں جیسے کاریں ہیں یا کچھ اور تحائف ہیں جو انلیگل بھی لی گئی ہیں, تو وہ بھی تو سامنے لائی جائیں تاکہ قوم بھی حقائق دیکھ لے, سن لے اور پھر جانچ. کیس ویک پڑ جائے گا. چلیں احمد جواد صاحب, یور فائنل کمنٹ آن دی اوور آل سچویشن. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جائے گا. پی ڈی ایم یا حکومت کی جو پاور کوریڈور سے بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وی ڈونٹ کیئر, مطلب حالات جان بوجھ کر اس طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں بزنس کمیونٹی, وہ کہتے ہیں کہ جناب آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس, میں کسی سے نہیں ملوں گا. آج ایک خبر بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے میسج گیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت کریں, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں. ویئر ڈو یو تھنک سی تھنگز ہیڈنگ؟ دیکھیں میں ضمیر حیدر صاحب پہلے بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک ایک دن جو ہے اس کی معیشت کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے بھاری پڑ رہا ہے, ایک ایک دن. اور وہ اس کو میں کوانٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ایک ایک دن میں آپ کیا لوز کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی پوری قوم ایک غیر یقینی صورتحال سے گزر رہی ہے, ایک ایگنی سے گزر رہی ہے. اس کے ساتھ آپ جو معیشت میں جو مہنگائی کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جو عوام کے اوپر جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. کے ساتھ معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا, فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, کہیں گے کہ جی سوری مطلب حالات نہیں ہیں ہمارے. دیکھیں آپ نے آرمی چیف کا بھی ذکر کیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو کہا کہ ملکی معاشی صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے. نہیں, انفیکٹ یہ بات از ناٹ دی رسپانسبلٹی آف آرمی چیف نہیں ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک حکومت ہے, اس کا وزیر خزانہ ہے, وزیر اعظم ہے, وزراء ہیں, کیبنٹ ہے, وہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اسحاق ڈار صاحب بھی آئے تھے نا, تو اسحاق ڈار صاحب کی حد تک تو یہ بات درست ہے, لیکن ہمیں جو ہے اس وقت قوم کو تسلی دلاسے دے کہ آپ کے سامنے آج دیکھیں, آج پھر 4.5 پہ جو ہے وہ ڈالر بڑھ گیا.
آپ اتنی مشکل صورتحال میں آپ کے لیے ایک ایک دن مشکل ہو رہا ہے اور آپ اپنی ساری امیدیں جو ہیں وہ صرف اس چیز پہ باندھے ہوئے ہیں کہ ایک ایس ایل اے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہو جائے. کیا اس طریقے سے ملک چلتے ہیں؟ آپ اس کی اصل پرابلم، اس کی بیماری کو سمجھیں، وہ ڈائگنوز ہو چکی ہے. الیکشن از دی آنسر. بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، احمد جواد اور سینیٹر کامران مرزا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.